ڈیڈی میں ہرگز آپ کے پھنڈو بھتیجے سے شادی نہیں کروں گی، زہر لگتا ہے وہ مجھے، ماہم نے غصے سے اعلان کیا۔ پھر اس کے ممی ڈیڈی نے زبردستی اس کا نکاح ملک دانش حیدر سے کر دیا، جو بلا کا مغرور اور غصے والا تھا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ سہاگ رات میں دلہن بنی ماہم چیخی تو ملک دانش نے اس کے نرم و نازک وجود کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا۔ تم جیسی بد زبان لڑکی کو کیسے قابو کرنا ہے یہ میں خوب جانتا ہوں۔ اسے بستر پر پٹک کر زبردستی اسے اپنا حق وصول کر لیا۔ اگلی صبح دانش کے چہرے پر مسکراہٹ جبکہ ماہم کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ تم ایک جاہل مرد ہو۔ ماہم کے تانے پر وہ ایک بار پھر سے غصے میں اس پہ حاوی ہوتے اپنی شدتوں سے اسے نڈھال کر کے دانش کو آتا دے کر ماہم نے ناک چڑھائی تھی۔ ڈیڈی آپ کا پھنڈو بھتیجا آیا ہے، گاؤں سے، اس نے جان بوجھ کر بلند آواز میں کہا تھا۔ مارے غصے کے دانش کی بھوئیں تن گئی تھی۔ ماہم کو اپنے آبائی گاؤں سے نفرت تھی۔ دانش جب بھی گاؤں سے آتا وہ جان بوجھ کر اس کو ذلیل کرتی۔ چچا سے مل کر جیسے ہی وہ گیٹ سے نکلا اس نے ماہم کو کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے دیکھا۔ دانش نے جاتے ہی دادا جان کو بتا دیا ماہم غیر مردوں کے ساتھ گھومتی ہے۔ یہ سنتے ہی دادا جان نے ڈیڈی کو دانش اور ماہم کے نکاح کا حکم دے دیا۔ وہ خوب روئی تھی لیکن ڈیڈی نے اس کا نکاح دانش سے کر دیا۔ سہاگ رات میں دانش کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ لاؤنج میں بے ہنگم میوزک چل رہا تھا۔ جب دانش نے وہاں قدم رکھے نظر فوری طور پر صوفے پہ آڑی تھرچی لیٹی ماہم پر پڑی تھی۔ ٹراؤزر شرٹ دوپٹے سے بے نیاز وہ پاؤں ہلاتے موبائل پر میسج کر رہی تھی۔ جب ایک دم ہی اس کی نظر دانش پر پڑی اسے دیکھ کر دانش نے پہلے ہی نظر جھکا لی تھی۔ سفید کاٹن کا سوٹ پہنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس کی نگاہیں چچا کو تلاش کر رہی تھی۔ ماہم نے اسے دیکھ کر منہ بگاڑا تھا۔ توبہ ہے سر پہ آ کر کڑے ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی نگاہیں سلیپر تلاش کر رہی تھی۔ جب شائستہ بیگم کمرے سے باہر نکلی، ارے دانش تم کب آئے؟ کیا حال ہے؟ حویلی میں سب ٹھیک ہے؟ وہ بڑی خوش دلی سے اسے ملی تھی۔ جی چاچی الحمدللہ وہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے، میں چچا سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آؤ بیٹھو، جاؤ ماہم ڈیڈی کو بتا دو دانش آیا ہے۔ شائستہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ دانش نے لب بھینچے ہوئے تھے۔ حویلی میں کسی لڑکی کو اتنی جرأت نہیں تھی کہ دانش شاہ کے سامنے یوں بے پردہ آ جائے، اور یہاں وہ لڑکی ٹراؤزر شرٹ پہنے بال کندھے پر بکھرے بے نیازی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دانش کا کوئی خوف کوئی ڈر نہیں تھا۔ ماں کے کہنے پر منہ بنا تھی۔ وہ ڈیڈی کو بلانے چل دی۔ دانش کی گاؤں سے آمد پر وہ ویسے ہی چڑھتی تھی، اس لیے اسے سلام کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ شائستہ بیگم مجھ سے سب کا حال احوال پوچھ رہی تھی۔ جبکہ وہ ڈیڈی کے پاس چلی آئی، دانستہ اونچی آواز میں کہنے لگی، ڈیڈی آپ کا پنڈو بھتیجا آیا ہے گاؤں سے۔ اس کی بات پر ڈیڈی نے اسے گھور کر دیکھا، پھر فوراً ہی دانش سے ملنے چلے آئے۔ جب بھی شہر آتا وہ چچا سے مل کر جاتا تھا۔ کچھ سامان بھی تھا جو وہ امی کے کہنے پر انہیں دینے آیا تھا۔ وہ جلدی واپس جانا چاہتا تھا لیکن شائستہ بیگم نے اسے روک لیا۔ اسے اپنے جیٹ کا یہ سوبر سا بیٹا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ چچا سے زمینوں کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا جب ماہم تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ پینٹ اور چھوٹی شرٹ جو گھٹنوں سے اوپر تھی، دوپٹے کے نام پر گلے میں چھوٹا سا اسکارف تھا۔ خوشبو میں بسی وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ اوکے ڈیڈی میں جا رہی ہوں، ایگزیبیشن میں رات تک واپسی ہوگی۔ ارے بیٹا دانش کے ساتھ چلی جانا، یہ بھی اسی طرف کو جائے گا۔ وہ دانش کے سامنے تھوڑے شرمندہ سے ہو رہے تھے جبکہ اسے دیکھ کر وہ پہلے ہی نظریں جھکائے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ نو ڈیڈی نیور، ارحم آیا ہے مجھے لینے کے لیے، گیٹ پر ویٹ کر رہا ہے میرا۔ وہ ناک چھڑا کر نخوت سے بولتی۔ اس نے دانش کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ ان کے قریب سے گزرتی چلی گئی تو سرفراز صاحب بھی توڑے خجل سے ہو گئے۔ دانش نے ان کے چہرے پر شرمندگی دیکھ لی تھی، تبھی بات بدلتے ہوئے کہنے لگا، اور چچا آپ کا کبھی ارادہ ہے گاؤں کی طرف آنے کا؟ دادا جان بہت یاد کر رہے تھے آپ کو۔ وہ خوش دلی سے انہیں کہہ رہا تھا۔ ہاں دانش میرا بھی بہت دل چاہتا ہے گاؤں جانے کو۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں پیسے کمانے کے دھن نے مجھے اپنوں سے بہت دور کر دیا۔ بہت یاد آتی ہے تم سب لوگوں کی، لیکن مصروفیت اتنی ہے کہ
1000 بار جانے کا سوچوں تب بھی ٹائم نہیں نکلتا۔ ان کے چہرے پر پریشانیوں کی لکیریں تھی۔ آج کل بزنس ویسے ہی ڈاؤن جا رہا تھا اور یہ پریشانیاں انہیں اندر سے ختم کر رہی تھی۔ دانش نے ان کے چہرے پر غور کیا تو اسے چچا پر بڑا ترس آیا۔ پھر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں پھر آؤں گا آپ سے ملاقات کرنے، لیکن مناسب ہو تو اس سے پہلے آپ خود ہی چکر لگا لینا، چچی کو بھی لے کر آئیے گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، سرفراز صاحب نے فوراً ہی اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ پر آیا، اس نے گاڑی میں ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ بیٹی ماہم کو دیکھ لیا تھا۔ شاید وہ کسی اور کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ دانش نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اسے سلام تک گوارا نہ کرنے والی اس کی کزن کسی غیر مرد کے ساتھ گاڑی میں بغیر دوپٹے کے ایسے بیٹھی تھی جیسے وہ اس کا محرم ہے۔ کون ہے یہ وڈیرا گاڑی میں بیٹھے؟ ارحم نے ماہم سے کہا تھا۔ اس کی لمبی چوڑی شخصیت، سفید کاٹن کا سوٹ اور چہرے پر ایک روب تھا۔ ارحم اس کی مردانہ وجاہت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا تھا۔ وڈیرا نہیں، یہ میرا کزن ہے، دانش شاہ، اور مجھے سخت ناپسند ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، ہم تو گاؤں جاتے بھی نہیں، لیکن یہ ہر دوسرے دن ہم سے ملنے چلا آتا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے ارحم کو اس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اوہو، اس کا مطلب ہے ارادے کچھ ٹھیک نہیں، کہیں اس کی نظر تم پر تو نہیں؟ ویسے بائی دی وے یہ میرڈ ہے یا ہم جیسوں کی لسٹ میں شامل ہے؟ ارحم نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ اوہو، اگر مجھ پر نظر ڈالی نا، آنکھ کے نوچ لوں گی دانش شاہ کی۔ زہر لگتا ہے مجھے یہ، اور اس کا گاؤں، وہ بال جھٹکتے نخوت سے کہہ رہی تھی۔ تبھی دانش نے بڑی تیزی سے اپنی گاڑی ان کے قریب سے گزاری تھی۔ تمہاری یہ کھٹارا سٹارٹ ہو گئی یا نہیں؟ ماہم نے اپنا غصہ ارحم پر اتارا تھا۔ وہ رات کو ہی شہر سے واپس آیا تھا۔ فریش ہو کر نیچے آیا تو سب کھانے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آ گئے دانش تم؟ سرفراز ٹھیک تھا؟ دادا جان اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں اس سے خیریت پوچھ رہے تھے۔ جی سب ٹھیک تھے، خیریت پوچھ رہے تھے۔ چچا آپ کی؟ اس کی نگاہیں کھانے کی طرف ہی، بھوک بھی شدت کی لگ رہی تھی۔ اس حویلی کے طور طریقے پرانے ہی تھے۔ جب تک سب کھانے کی ٹیبل پر جمع نہ ہو جاتے کوئی کھانا شروع نہیں کرتا تھا۔ دادا جان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹی علیزہ کی شادی انہوں نے دوسرے گاؤں کے ایک جاگیردار گھرانے میں کی تھی، جبکہ 2 بیٹے، جس میں چھوٹا بیٹا سرفراز شاہ تھا، اس کے شروع سے ہی شہر میں رہنے کی خواہش تھی۔ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لینے کے بعد وہ شہر میں نوکری کا بہانہ کر کے چلا گیا اور پھر وہیں پر جا کر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ دادا جان کو اس بات پر دکھ ہوا تھا، لیکن انہیں اپنی اولاد بھی بہت پیاری تھی۔ پھر وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، یوں انہوں نے اسے منع بھی نہ کیا۔ پھر شاہ سرفراز نے اپنی زندگی شہر میں گزاری تھی۔ گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنے کے باوجود اب وہ شہر کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر شاہ سرفراز نے اپنی زندگی شہر میں ہی گزاری تھی۔ گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنے کے باوجود اب وہ شہر کے ہی ہو کے رہ گئے تھے، جبکہ بڑا بیٹا تھا رکشا، جو دانش شاہ کے والد تھے، وہ اسی گاؤں میں ان کے ساتھ حویلی میں رہتے تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، جس میں دانش سب سے بڑا تھا۔ دانش سے چھوٹا حارث تھا، پر 2 سب سے چھوٹی بہنیں تھیں، مائرہ اور ہانیہ۔ دادا جان کے پاس دولت کی کمی نہ تھی۔ سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی اس گاؤں میں ان کی زمینیں، جو ہر سال سونا اگلتی تھی۔ دادا جان نے ابھی تک جائیداد کا بٹوارا نہیں کیا تھا، لیکن جب بھی شاہ سرفراز کو اپنے کاروبار میں نقصان ہوتا تو وہ ان سے پیسے مانگ لیا کرتے تھے۔ سارے بچوں میں دانش ان کا چہیتا ہوتا تھا۔ وہ لندن سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ گاؤں کے لیے اس کا بہت کچھ کرنے کا ارادہ تھا۔ اسے اپنے گاؤں کے لوگوں سے بہت پیار تھا، جہاں پر ابھی تک پرانے رسم و رواج پر عمل کیا جا رہا تھا۔ وہ ان باتوں کے خلاف تھا۔ وہ اس پرانی سوچ کو ختم کرنا چاہتا تھا، جہاں پر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ کر انہیں ونی کیا جاتا۔ لیکن دادا جان کا خاندان اس رسم سے بہت دور تھا۔ ان کے خاندان میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا، اور آج تک انہوں نے کسی سے دشمنی بھی نہیں پالی تھی۔ ابھی بھی وہ دانش کے ساتھ بیٹھ کر زمینوں کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے۔ عمر اتنی زیادہ ہونے کے باوجود انہیں سب کچھ اچھی طرح یاد ہوتا، اور ان کے مشورے پر ہی دانش اور اس کے والد صاحب مستقل کے معاملات کو لے کر چلتے تھے۔ کل دیکھا میں نے جاوید کی بیٹیوں کو کس قدر آزاد خیال ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پسند بہو بیٹیوں کے یہ طور طریقے، دادا جان دانش سے کہہ رہے تھے۔
اپنے کسی دوست کی بیٹیوں کے بارے میں دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں باتیں بنانے سے پہلے دادا جان آپ کو اپنی پوتی کی فکر ہے جو شہر میں گلچڑے اڑاتی پھر رہی ہے؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم دانش؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئے۔ میں شہر میں رہنے والی آپ کی پوتی کے بارے میں کہہ رہا ہوں دادا جان۔ کل دیکھ کر آیا ہوں میں اسے جس طرح غیر مردوں کے ساتھ گاڑیوں میں گھومتی پھرتی ہے، اور اس کی ڈریسنگ دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ آپ کی پوتی ہے۔ کل جس طرح وہ ماہم اس لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر آیا تھا، تب سے اسے جیسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی سرفراز سے فون ملاتا ہوں۔ یہ کیا تربیت دے رہا ہے وہ اپنی بیٹی کو؟ دادا جان بھی غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، چچا نے اس لڑکی کو بہت آزاد چھوڑا ہوا ہے پڑھائی کے نام پر۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ پھرتی ہے، عیاشیاں کرتی ہے۔ میں تو یہی سب دیکھ کر آیا ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ کل جس طرح سے ماہم نے اسے دیکھ کر نخوت کا اظہار کیا تھا، یہ دیکھ کر وہ شدید برہم تھا اور سمجھتی تھی کہ وہ گاؤں سے آیا ہوا ایک دیہاتی نوجوان ہے جسے کچھ عقل نہیں، صرف وہی عقل شعور والی صنف نازک ہے۔ وہ دانش کے بارے میں یہ سوچ رکھتی تھی کہ وہ نہ عزت کے قابل ہے اور نہ ہی اہمیت کے، تبھی تو سلام دعا کرنا تو دور کی بات ہے وہ اسے بیٹھنے تک کا نہ کہتی تھی۔ اب دادا جان کے چہرے پر اس کے لیے غصہ دیکھ کر اس کے دل میں ٹھنڈک پڑی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں سرفراز چچا کو اس کے بارے میں بہت کچھ کہنے والے ہیں۔ دادا جان میں بہت پریشان ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا ہے۔ بزنس کے معاملات سے پریشان ہو کر بالآخر سرفراز نے دادا جان کو فون کر ڈالا۔ دیکھو سرفراز، جتنی میں نے تمہیں آزادی دی ہے اتنی آزادی میں نے اپنے کسی اور بچے کو نہیں دی، لیکن تم میری آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ تو غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ سرفراز ان کی بات سن کر پریشان سا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ سے ایک مدد بھی تو مانگی ہے اپنے کاروبار کے لیے، تمہاری مدد میں 100 دفعہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہاری بیٹی میرا یوں نام ڈبوئے گی، یوں خاندان کو بدنام کرے گی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ کیا تربیت کر رہے ہو تم اس کی؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ دادا جان؟ ماہم کی۔ کیا کیا ہے میری بیٹی نے؟ کچھ کیا نہیں ہے، لیکن کچھ ہو ضرور جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی غیر مردوں کے ساتھ گاڑیوں میں گھومتی پھرتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے کسی لڑکے کے ساتھ۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا محسن سمجھا، لیکن پھر مجھے یہ یقین نہیں آیا کہ یہ میری پوتی ہے۔ تمہاری بیٹی اگر تمہیں اپنے کاروبار کے لیے پیسے چاہیے تو مجھے بھی تم سے کچھ مانگنا ہے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ آپ حکم کرے دادا جان، میں آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ بزنس ڈوب جانے کی وجہ سے وہ سخت پریشان تھے اور ان پر قرضہ بھی ہو گیا تھا۔ ایسے میں تو دادا جان سے کسی قسم کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میری خواہش ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح دانش سے کر لو۔ ویسے بھی دانش کی ماں اس کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہی ہے۔ اچھا ہے وہ یہاں آ جائے گی اپنے خاندان والوں کے پاس۔ ایک تمہارا بیٹا ہے جو پچھلے 5 سالوں سے آسٹریلیا جا کر واپس آنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کو گود دینے کے بعد کیا تم بیٹی کو بھی کھونا چاہتے ہو؟ وہ کسی غیر ذات غیر خاندان میں لڑکا پسند کر لے گی، پھر کل کو دھمکیاں دے گی کہ میری شادی اس سے کرو ورنہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ مجھے پتا ہے کہ ایک بار بچوں کو آزادی مل جائے تو وہ کس طرح اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دادا جان کی بات پر تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، حالانکہ وہ سوچتے تھے کہ ان کے بڑے بھائی کبھی بھی ماہم کا ہاتھ اپنے لائق فائق بیٹے کے لیے نہیں مانگیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ ان سے اپنی دل کی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اپنی خوشی پر قابو رکھ کر وہ مناسب لہجے میں کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ اگر میری بیٹی کی شادی دانش جیسے سمجھدار اور باشعور انسان سے ہو جائے گی۔ ان کی حامی پر دادا جان بھی خوش ہو گئے تھے۔ پھر وہ خوش ہو کر کہنے لگے، ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے بات کرو اور بیٹی کو بھی بتا دینا، پھر مناسب دن رکھ کر ہم یہ خیر اور برکت والا کام انجام دیں گے۔ دادا جان کی بات پر انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ شائستہ کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ تھوڑی پریشان سی ہو گئی۔ اتنی جلدی نکاح؟ ایک بار آپ اپنی بیٹی کی رضامندی لے لیتے ہیں۔ آپ جانتے نہیں وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اتنے سالوں تک پڑھائی کی ہے اس نے، یہ خواب ہے اس کا۔
सरफराज शाह की पेशानी पर शिकने थी। मैं भी थोड़ा परेशान हूँ शाइस्ता, तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरी परेशानी कितनी बड़ी है। मुझ पर कर्जा है लाखों का, पहले वो अदा करना है, फिर अपने डूबते कारोबार को संभालना है। अब अब्बा जान मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश भी पूरा करना चाहते हैं। अगर मैं उनकी बात से इनकार करूँगा तो वो मेरी बातों को भी अहमियत नहीं देंगे। शाइस्ता बेगम खामोश सी हो गई, लेकिन वो दिल में परेशान थी। माहम की डिग्री लेने की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ वो गांव के माहौल, गांव के लोगों को सख्त नापसंद करती थी। दानिश की आमद पर जिस तरह नाक मुंह चढ़ा लेती, इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन उस वक्त अहमियत सरफराज की परेशानी की थी और वो उनके शौहर थे, इसलिए वो उनसे इस मामले में बहस नहीं कर सकती थी। एक बार आप अपनी लाडली से पूछ ले, आपने बिना सोचे समझे दादा जान को रजामंदी दे दी। हाँ तो क्या बुराई है दानिश में? हर लिहाज से एक अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा, इतना खूबसूरत खूबरू। मैं तो खुश हूँ कि दादा जान ने दानिश जैसे सादतमंद और फरमानबरदार बेटे के लिए माहम का सोचा। मैं खुश हूँ कि वो शादी होकर हवेली चली जाएगी, अपनों के दरमियान, वहाँ उसे कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत खुश रहेगी मेरी बेटी। उनकी बात पर शाइस्ता बिल्कुल खामोश हो गई थी। माहम के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि घर में क्या मामलात चल रहे हैं। वो अपनी पढ़ाई, अपने दोस्तों में मगन थी, जबकि घर में शाइस्ता उस निकाह की तैयारी कर रही थी, क्योंकि 1 महीने के बाद ही दादा जान ने उसका और दानिश का निकाह रख दिया था। अभी भी वो यूनिवर्सिटी से घर आई थी। आते ही वो सोफे पर ढेर हो गई थी, लेकिन तभी चौंक गई। नीचे बिखरे हुए रंग बिरंगे खूबसूरत कपड़े, ढेर सारे शॉपिंग बैग्स। शाइस्ता अभी तो ये सब चीज़ें खरीद कर लाई थी। वो भी तक की हारी सोफे पे बैठी थी, जबकि सकीना वो सारा सामान समेट रही थी। ये सब क्या है मम्मा? क्या डैडी की दूसरी शादी की तैयारी कर रही है? वो उन्हें छेड़ रही थी। खुदा न ख्वास्ता, तुम्हारे डैडी की शादी की तैयारी क्यों करूँगी मैं? अब तो मेरे बच्चों की उम्र है शादी की। अच्छा तो फिर हारिस भाई वापस भी आ रहे हैं और आपने उनकी शादी भी तय कर दी। बस मैं ही हूँ जो सारे जहां से बेखबर हूँ। उसकी शादी का अरमान तो मेरे दिल में ही रह जाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई ऑस्ट्रेलिया में शादी कर चुका है, जब तो वापस आने का नाम नहीं ले रहा। शाइस्ता बेगम ने दूर की खोज लगाई थी। इतना डैडी की दूसरी शादी है और ना ही हारिस भाई की, तो फिर ये सारा फैला हुआ किस बात का है? क्या खानदान में किसी की शादी हो रही है? वो हैरान सी तहकीकात कर रही थी। तभी शाइस्ता बेचैन सी हो गई कि इसे बताए या ना बताए। शाम को तुम्हारे डैडी बता देंगे कि ये किसकी शादी की तैयारियां हो रही है। मम्मा के कहने पर वो कंधे उचकाती उठ खड़ी हुई। ओके, मैं तो चली सोने। शाम को मुझे बीनिश के घर जाना है मम्मा, प्लीज मुझे 6 बजे उठा देना। वो उस सारे फैलावे को देखते अपने कमरे में चली गई थी, जबकि शाइस्ता बेगम अब सर पकड़ के बैठी थी। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि अभी तक माहम को इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। हालांकि दादा जान ने सरफराज साहब के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए थे, क्योंकि वो बड़ी परेशानी और मुश्किलात का शिकार थे। बिजनेस मामलात में ये परेशानी हल हुई तो उनका जहन भी पुरसकून हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ परेशानी माहम की थी, जिसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी में जिस शख्स को सबसे ज़्यादा नापसंद करती है, घर वाले उसी से उसके निकाह की तैयारी कर रहे हैं। बेटा, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। डैडी उसके कमरे में चले आए थे, वो जो यूनिवर्सिटी के नोट्स बना रही थी। डैडी को देखकर चौंक गई। मुझे बुलवा लिया होता। आप बताएं क्या इम्पोर्टेंट बात है जो आप बतौर ख़ास आज मेरे कमरे में आए हैं कहने के लिए? वो अपने डैडी को छेड़ रही थी। तुम्हें मालूम भी है कि दादा जान ने मुझे एक पैगाम दिया था, एक ख्वाहिश का इजहार किया, और जो बात वो मुझसे चाहते हैं मैंने उनकी बात मान ली है, बिना तुमसे पूछे। उम्मीद है बेटा तुम मेरी बातों का मान रखोगी। अपने डैडी का सर झुकने नहीं दूंगी। क्या हुआ डैडी, खैरियत तो है? वो हैरान सी हुई। उनकी आंखों में देख रही थी। न जाने क्यों सरफराज की आंखों में नमी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि माहम ये बात सुनते हते से उकड़ जाएगी। माहम बेटा, दादा जान की ख्वाहिश पर मैंने तुम्हारा निकाह तय कर दिया है। दानिश से 15 दिन बाद वो लोग आ रहे हैं निकाह लेने के लिए। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? डैडी की बात पर उसके होश उड़ गए थे। वो फटी फटी निगाहों से अपने बाप को देख रही थी, ये जानते हुए भी
کہ وہ گاؤں سے اور ان دیہاتی لوگوں سے کس قدر چڑھتی ہے، ان کے آنے پر کتنے منہ بناتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر کبھی بھی گاؤں نہیں جاتی تھی، اس خوف سے کہ کہیں اس کا رشتہ بھی عام خاندانی لوگوں کی طرح اس کے کسی کزن سے نہ ہو جائے، اور وہی دل کا خوف سچ ثابت ہو گیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھی، ٹوٹی بکھری نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹ غصے سے کانپ رہے تھے۔ یہ سوچا بھی کیسے آپ نے ڈیڈی؟ میں اور آپ کے اس پینڈو بتیجے سے شادی کروں گی؟ ہرگز نہیں، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی ڈیڈی، اگر آپ نے ایسا سوچا بھی تو۔ وہ طوفان کی طرح بکھر گئی تھی۔ ڈیڈی اس کی باتیں سن کر حیران تھے، پھر غصے سے کہنے لگے، اچھا تو دادا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، میں نے تمہیں بہت آزادی دے دی ماہم، اتنی آزادی کہ آج تم میرے سامنے کھڑی ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو۔ وہ بھی غصے سے سرخ ہو گئے تھے، اب کہ ماہم کی آواز تھوڑی ہلکی تھی، لیکن پھر بھی وہ نفرت انگیز لہجے میں کہنے لگی، آپ میرے کسی نوکر سے، ملازم سے شادی کر دے، لیکن میں آپ کے اس پنڈو بھتیجے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ میں اس گاؤں میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہتی، مجھے نفرت ہے وہاں کے لوگوں سے۔ کیا رکھا ہے آپ کے اس خاندانی حویلی میں جہاں پر سوائے گھٹن زدہ ماحول کے اور کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ 100 سالہ پرانی بھوتنی حویلی جس میں اتنے سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، میں کبھی بھی وہاں نہیں رہ سکتی۔ ڈیڈی آپ صاف انکار کر دے اپنے دادا جان کو، اس نے بڑی بدتمیزی سے کہا تھا۔ وہ تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں ماہم، تمیز سے بات کرو۔ میرے باپ کے بارے میں؟ ڈیڈی کے گھورنے پر وہ خاموش تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ غصے سے بات نہیں بن رہی، تبھی اس نے نرمی بڑا لہجہ اپنایا تھا۔ کیا ڈیڈی آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیا میں آپ کی اولاد نہیں ہوں؟ کیا آپ میری خواہش نہیں جانتے؟ میں اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لے کر آپ کا ایک نام بنانا چاہتی ہوں، آپ کی پہچان کہ ماہم سرفراز شاہ جو ایک نامی گرامی بزنس مین ہے، اس کی بیٹی اپنے باپ کا نام روشن کر رہی ہے۔ کیا آپ اپنی اولاد کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیوں ان کے قدموں میں شادی کے نام کی بھیڑیا ڈالنا چاہتے ہیں؟ اب وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی تو بیٹا میں تمہیں کب روک رہا ہوں پڑھنے سے؟ تم پڑھائی کر لینا، ابھی میں رخصتی نہیں کر رہا، صرف نکاح کر رہا ہوں دانش کے ساتھ۔ وہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، لندن سے پڑھ کر آیا ہے، لیکن جس طرح کے اس کی شخصیت ہے، نرم مزاجی، تمہارے لیے ایسا ہی انسان مناسب رہے گا۔ بیٹا میری بات کو سمجھو، وہ انہیں قائل کرنا چاہ رہے تھے، بھلے ہی وہ لندن سے پڑھ کر آیا ہے ڈیڈی، لیکن اس کی سوچ ایک مڈل کلاس مرد، ایک فرسودہ نظام کے حامل اسی مرد کی ہے جو عورت کو صرف قید میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ جب بھی آتا ہے مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ اس کا بس نہ چلے کہ وہ مجھے پنجرے میں قید کر دے۔ یہ اس کا پہلے سے ہی بنایا گیا منصوبہ ہے، اور آپ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ وہ ڈیڈی کو اکسا رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ماہم کا غصے سے برا حال تھا، وہ دل ہی دل میں پتہ نہیں کیا کیا منصوبے بنا رہی تھی۔ اس کے پیپرز ہونے والے تھے اور ڈیڈی کو اس کے نکاح کی پڑی تھی۔ وہ کوئی غلط قسم کی لڑکی نہ تھی، لیکن بس اسے اپنے شعبے سے محبت تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر ایک کامیاب لڑکی بننا چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ خوب محنت کر رہی تھی۔ ماہم اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے گاؤں میں رہنے والے رشتہ داروں کو یہ سب برداشت نہیں۔ گاؤں کے مرد کب چاہتے ہیں کہ کوئی عورت اپنی ترقی کرے؟ تبھی تو دانش نے جا کر دادا جان کے کان بھرے تھے۔ اسے دانش سے اور بھی غصہ آ رہا تھا، تبھی اس نے اپنا دل ارحم اور بھینش کے سامنے کھول کے رکھ دیا تھا۔ ڈیڈی چاہتے ہیں کہ میں اس پنڈو سے شادی کروں، پھر اس کی گاؤں کی عورتوں کی طرح اس کے 10 بچے پیدا کروں۔ یہ ناممکن ہے، مجھے نفرت ہے اس آدمی سے۔ وہ کیسے میرے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں؟ مجھے خود پر حیرانی ہو کر میں اپنے آپ کو ان کے سامنے بے بس محسوس کر رہی ہوں۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی، اور رونے کے لیے میرا کندھا حاضر ہے ڈیئر فرینڈ، اگر تم چاہو میں اپنا رشتہ تمہارے گھر بھجوا دوں گا، اس طرح تمہاری اس پنڈو سے جان چڑھ جائے گی، اور ہم نے پہلی فرصت میں اپنی خدمات فراہم کی تھی۔ منہ دھو کر آؤ لنگور، ماہم نے منہ بگاڑ کر اسے دیکھا، جبکہ بینش زور زور سے ہنس رہی تھی۔ یہاں میں اتنی پریشانی میں ہو اور تم دونوں کو صرف ہنسی مذاق کی پڑی ہے۔ وہ ناراض ہو کر جانے لگی تو بینش اور ارحم دونوں ہی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ ارے رک جاؤ، دیکھو کتنا غصہ ہے تمہارے اندر۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے دیکھا ہے تمہارے اس پنڈو کزن کو، شاندار شخصیت ہے اس کی، کیوں اپنے ذہن پر اتنا زور دے رہی ہو؟ جو کچھ تمہارے ماں باپ نے سوچا ہے وہ یقیناً تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
ماہم پلیز، ماں باپ کبھی غلط نہیں سوچتے ہیں۔ بینش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تم میری دوست ہو یا پھر اس دانش شاہ کی جو اس کی طرفداری کر رہی ہو؟ ماہم نے ٹرینگ کر اسے دیکھا۔ کچھ بھی کہو، میں نے سوچ لیا ہے، ڈیڈی نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں گھر چھوڑ دوں گی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، صرف نکاح نہیں، دادا جان میں ماہم کی رخصتی کرنا چاہتا ہوں۔ سرفراز شاہ کی بات سن کر حویلی میں تو جیسے شادیانے بجھنے لگے۔ جو سب پہلے نکاح کی تیاری کر رہے تھے، اچانک ہی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ڈھول، گیت، خوشیاں اور ہنسی ایک رونق ہی حویلی میں لوٹ آئی تھی۔ دانش خود بھی چچا کے اس فیصلے پر حیران تھا اور ساتھ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ اس مغرور لڑکی کی کیا حالت ہوگی۔ کیا وہ آسانی سے مان گئی ہوگی اس نکاح پر، یا پھر چچا نے شادی پر زور دیا ہے تو یقیناً کوئی بات ہوگی۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا، لیکن امی جان اور بابا بہت خوش تھے۔ دادا جان کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں تو پہلے بھی یہی چاہ رہا تھا کہ ڈائریکٹ شادی ہو جائے، لیکن پھر سوچا کہ وہ بچی پل رہی ہے، چلو شادی کے بعد بھی پڑھ لے گی، ہم نے کون سا اس پہ روک ٹوک کرنی ہے، آخر ہے تو میری ہی پوتی، وہ محبت سے کہہ رہے تھے۔ وہ سب ہی حویلی میں اس کے آنے کی ایسی تیاریاں کر رہے تھے جیسے ماہم کسی ملک کی شہزادی ہے، کیونکہ دادا جان کے پہلے پوتے کی شادی تھی، اس لیے خوب دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ دوسری طرف ماہم جو یہ سمجھ رہی تھی کہ ڈیڈی صرف اس کا نکاح کر رہے ہیں، رخصتی نہیں، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ محض 15 دن بعد اس کی شادی بھی ہے، وہ بھی دانش کے ساتھ۔ وہ تو جب اچانک ہی ماہم کے بڑے بھائی اعظم شاہ نے سرپرائز انٹری دی تو وہ خوشی سے بے حال ہو گئی۔ کمال ہے بھائی، 5 سالوں میں آپ کو کبھی خیال نہیں آیا ہم سے ملنے کا، ہمیشہ فون پر ہی رابطہ رکھا۔ میری بہن کی شادی تھی تو کیوں نہ آتا۔ شادی کی بات سن کر اس کا منہ بن گیا۔ شادی نہیں، نکاح، وہ بھی زور زبردستی۔ اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ یہ کیا ہے ڈیڈی، کبھی آپ کہہ رہے ہیں نکاح تو کبھی شادی؟ سرفراز صاحب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ ماہم کی اس دن کی باتوں پر وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ شادی کا نام سن کر پھر سے طوفان کی طرح بکھر جائے۔ پھر اسے اپنی شادی سے 1 ہفتے پہلے پتہ چلا تھا کہ اس نکاح کے ساتھ اس کی رخصتی بھی ہو رہی ہے۔ غم و غصے سے اس کی حالت بری تھی۔ کیا فائدہ ہوا ڈیڈی آپ کے شہر میں آنے کا؟ آپ بھی گاؤں کے لوگوں کی طرح اپنی بیٹی کے ساتھ زور زبردستی کر رہے ہیں، جبکہ میں شادی پر راضی بھی نہیں ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے اپنے ہی میرے دشمن بن جائیں گے۔ وہ سخت خفا ہو رہی تھی۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں میری بچی، تمہارا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں۔ جو بھی میں نے فیصلہ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کے، آپ کے ایک خود غرض انسان ہے، صرف اپنے باپ اور اپنے بھائی بھتیجے کو خوشی دیکھنے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی قربان کر رہے ہیں۔ آئی ہیٹ یو ڈیڈی، آئی ہیٹ یو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ جیسے خود سے ہار گئے تھے۔ خاموشی سے باہر چلے گئے۔ تبھی شائستہ بیگم نے ماہم کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مت پریشان کرو اپنے ڈیڈی کو بیٹا، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے، تمہیں پتہ بھی ہے بزنس میں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اگر دادا جان اور طارق بھائی مدد نہ کرتے تو وہ خودکشی تک کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ اپنے ہی اپنوں کا سہارا بنتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، تبھی تو ہمیں اتنی پریشانی نہیں، ورنہ اس صورتحال میں ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماہم حیران رہ گئی تھی، اسے کچھ خبر نہ تھی ان بزنس معاملات کی۔ وہ غصے میں ہونٹ چبانے لگی۔ اگر ڈیڈی کا کوئی نقصان تھا یا منافع تو اس میں میری زندگی کی قربانی کیوں دی جا رہی ہے؟ بس یہی سوچ اسے اندر ہی اندر کائے جا رہی تھی۔ لال جوڑے میں دلہن بن کر اسے تیار کروا دیا گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی۔ زبردستی اس رشتے پر وہ دانش سے اور بھی زیادہ نفرت محسوس کر رہی تھی۔ کیسے رہے گی وہ اس حویلی میں، کٹن زدہ ماحول میں، اس پنڈو انسان کے ساتھ جو بالکل دیہاتی سوچ رکھتا ہے؟ مجھے جکڑنا چاہتا ہے اپنے فرسودہ نظام میں، لیکن میں کبھی بھی خود کو نہیں جھکاؤں گی اس وحشی کے سامنے۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ گاؤں سے اچھے خاصے لوگ آئے تھے، دادا جان بھی باوجود اپنی بیماری کے اپنے پوتے کی پہلی خوشی میں شرکت کرنے آئے تھے، جبکہ ماہرہ اور ہانیہ اپنی پیاری سی بھابھی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ ڈیڈی سے ملی بھی نہ، اندر ہی اندر سخت ناراض تھی ان سے، جبکہ دانش کی طرف تو غلطی سے بھی اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کتنی برہم ہے،
لیکن دانش اس کی حالت کا جیسے مزہ لے رہا تھا۔ یہ پیاری سی لڑکی نہ جانے کب اس کے دل میں بسنے لگی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی تھی۔ جب بھی وہ چچا سے ملنے آتا وہ اسے دیکھ کر خواہ مخواہ منہ بگاڑ لیتی تھی، حالانکہ وہ تو اسے کچھ کہتا بھی نہیں، جبکہ اس کی اپنی شخصیت ایسی تھی۔ خاندان کی کتنی ہی لڑکیاں تھی جو اس سے بات کرنے کو ترستی۔ گاؤں کی لڑکیاں مڑ مڑ کر ملک دانش حیدر کو دیکھتی تھی، لیکن یہ لڑکی اسے دیکھ کر صاف اپنی نفرت کا اظہار کرتی۔ کچھ بڑوں کی کوششیں اور کچھ اس کے اپنے دل کی کوششوں سے وہ آج اس کی زندگی میں قدم رکھ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کے راستے بہت مشکل ہے، لیکن دشوار راستے پار کرنے میں جو مزہ ہے وہ آسان منزلوں کو پانے میں نہیں۔ ایزل پورے راستے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ حویلی پہنچ کر ان دونوں کا شاندار استقبال ہوا تھا۔ خوب تیاریاں کی گئی تھی، پٹاخے، شور شرابہ، صدقے خیرات، جیسے ایک حسین شام اس حویلی میں اتری تھی۔ امی جان اپنی بہو کی نظریں اتار رہی تھی، خود دادا جان بھی بہت خوش تھے۔ آج ان کے دونوں بیٹوں کا خاندان ایک جو ہو گیا تھا، رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا، ورنہ وہ اسی بات پر پریشان رہتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا یا وہ اس دنیا سے چلے گئے تو شاید دونوں بھائی آپس میں ملنا جلنا پسند بھی نہ کرے۔ لیکن ماہم اور دانش کی شادی ہونے کے بعد دونوں خاندان ایک ہو کر رہے گے، اس بات کی خوشی انہیں دل سے ہو رہی تھی۔ ماہم ہر چیز پر بیزاری دکھا رہی تھی، اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ اس کے چہرے کے بیزار تاثرات دیکھ کر دانش کو تو غصہ آ رہا تھا، کم از کم وہ مہمانوں کا ہی کچھ خیال کر لے۔ پھر اماں جان مائرہ اور ہانیہ سے کہنے لگی، ارے بابی کو ایسے ہی گھیر کر رکھو گی یا اس کی آرام کا بھی خیال رکھو گی؟ کتنی تک کر آئی ہے وہ، جاؤ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ دونوں اسے دانش کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے کہنے لگی، بھابی آپ کی اور دانش بھائی کی جوڑی بہت پیاری لگ رہی ہے، آپ دونوں کو بری نظر سے بچائے۔ ان کی باتوں پر وہ حیران رہ گئی تھی، لیکن ماہم نے ان کے جاتے ہی یہ ساری سجاوٹ توڑ مروڑ کر پھینک دی تھی۔ گلاب کے پھول نوچ کر پھینک دیے تو سیج بھی خراب کر دی، اور بستر پر اوندھے منہ لیٹ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ جانتی تھی کہ ابھی وہ تھوڑے دن بعد پورے کروفر سے اندر آئے گا، اس کی ذات کو مسلنے کے لیے اسے احساس دلائے گا کہ آخر وہ کیا چیز تھی، اپنے آپ کو جو بہت بلند بہت طاقتور سمجھتی تھی۔ لیکن اس کی طاقت زیر کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ یہی سوچ کر اس نے کپڑے بدلنے کا فیصلہ کیا، اور پھر دانش کے آنے سے پہلے ہی لہنگا اتار کر سادے سے کپڑے پہن کر بیڈ پر لیٹ کر کتاب پڑھنے لگی۔ جیسے ہی دانش نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر چونک گیا۔ سارے گلاب کے پھول زمین پر بکھرے ہوئے تھے، تو چوڑیاں یوں ہی بے ترتیبی سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تھی، زیورات اور دوسرا سارا سامان۔ وہ حیران تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ ماہم نفرت میں اس حد تک چلی جائے گی کہ اس کے آنے کا بھی انتظار نہیں کرے گی۔ جو بھی تھا، بھلے وہ اسے پسند کرتی تھی یا ناپسند، لیکن اب وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ پھر بھی دانش نے خاموشی اختیار کی رکھی، ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ دلہے کے لباس میں اندر آیا تھا، لیکن ماہم کو وہ زہر لگ رہا تھا۔ چاہتا تو زبردستی بھی اسے اپنا آپ لے سکتا تھا، لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے زمین پر پڑا ماہم کا بھاری روسی دوپٹہ اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اسے دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ کچھ حیران ہوتی وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، جس نقشے کو سوچ کر وہ اس حویلی میں آئی تھی وہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ زندگی کی ہر سہولت اس پہ آسائش کمرے میں موجود تھی۔ کمرہ بہت ہی بڑا تھا، ہر آسائش سے بھرا ہوا۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک اور بڑا ہی پرسکون ماحول تھا۔ ماہم کی آنکھیں مارے تکن کے بند ہونے لگی، جبکہ دانش نے گہری سانس لی تھی۔ وہ جو بغیر کمبل کے لیٹی تھی، دانش نے اس پر کمبل ڈالنے کی کوشش کی۔ جب اس کا ہاتھ اس کے وجود سے ٹچ ہو گیا، لیکن ماہم کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، جنگلی وحشی انسان، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مجھے زیر کر کے میرے ساتھ زبردستی کر کے آپ اپنی خوشیوں کو پالیں گے؟ یہ آپ کی بھول ہے، میں آپ کو سخت ناپسند کرتی ہوں۔ انا میں آ کر جو آپ نے زبردستی مجھ سے یہ رشتہ بنایا ہے، میں اسے جلد ختم کر دوں گی۔ ماہم آنکھوں میں نفرت بھر کر دانش کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ حیران رہ گیا۔ پھر ٹھنڈے لہجے میں کہنے لگا، ہمارے خاندانوں میں دور دور تک کسی کو طلاق نہیں دیتے،
تو اس لیے یہ رشتہ ختم کرنے کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ جہاں تک سوال ہے کہ میں نے آپ سے زبردستی رشتہ بنایا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ میں نے صرف بڑوں کی رضامندی پر سر جھکایا ہے، اور آپ کوئی اتنی حسن کی پری نہیں کہ میں آپ کے عشق میں پاگل ہو کر آپ سے شادی کروں۔ اس نے بھی اسے کھری کھری سنائی تھی۔ ماہم سر سے پاؤں تک سلگ اٹھی۔ اگر میں حسن کی پری نہیں ہوں تو کیوں مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی؟ کیوں آپ زبردستی مجھ پر مسلط ہونا چاہتے ہیں؟ اس کی اس غلط فہمی پر دانش حیران تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ محترمہ، بلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، اور نہ ہی مجھے ایسا کوئی شوق ہے، بلکہ اس احساس سے کہ آپ سردی کی شدت سے کانپ رہی ہے، یہ بلینکٹ آپ کے اوپر ڈال رہا تھا۔ دانش کا اس کا مذاق اڑانے پر وہ دانت کچکچا رہی تھی، پھر کروٹ بدل کر لیٹتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ دانش نے کندھے اچکا دیے تھے، لیکن جب رات میں وہ سردی سے کانپنے لگی تو دانش نے اس پر کمبل ڈال دیا تھا۔ گرمائش کا احساس اسے نیند میں بھی ہو گیا تھا، تبھی تو وہ پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ بھائی، ولیمے کا کیا پروگرام ہے؟ میں سوچ رہا ہوں پورے گاؤں کی دعوت کر دیتے ہیں۔ ابھی ولیمہ رہنے دے آپ، دادا جان، دانش نے صاف منع کر دیا۔ وہ دونوں دادا پوتے ہی اس کمرے میں بیٹھے تھے۔ دانش کالے رنگ کی قمیض شلوار پہنے اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ پورے وقار سے بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں منع کر رہے ہو تم ولیمے کا؟ ولیمہ کرنا سنت ہے میرے بچے، دادا جان نے اسے سمجھایا۔ جس وجہ سے ولیمہ کیا جاتا ہے ابھی تک وہ کام ہوا ہی نہیں ہے، تو کس بات کا ولیمہ؟ اس نے اتنے واضح الفاظ میں دادا جان سے کہا کہ وہ حیران رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا سرفراز کی بیٹی نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ اس شادی پہ راضی نہیں تھی؟ بلاؤ اسے، میں پوچھنا ہوں اس سے۔ دانش کا مطلب وہ صاف سمجھ گئے تھے۔ آخر انہوں نے اپنے بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے تھے۔ ماہم ہلکے رنگ کا سوٹ پہنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلی تھی۔ حالانکہ مائرہ اور ہانیہ 2-3 دفعہ اسے بلانے آئی تھی، لیکن وہ ڈیٹ بن کر ایسے ہی بیٹھی رہی۔ تبھی دانش دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ دادا جان نے تمہیں بلایا ہے 2-3 دفعہ۔ اس بات میں تمہیں اتنا غرور ہے جو بڑوں کی بھی تمیز نہیں ہے۔ ہوش میں رہ کر مجھ سے بات کرے دانش۔ دانش کی بات پر اسے پتنگے لگ گئے۔ آدھی تربیت تمہاری چچا اور چچی نے کی ہے اور آدھی میں کروں گا۔ چلو شاباش، دادا جان نے بلایا ہے، ان کی بات سن لو۔ اب وہ اس کے قریب آ کر نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی شاندار خوشبو سے بمشکل ہی ماہم نے پیچھا چھڑایا تھا۔ 2 قدم پیچھے ہوتے وہ گردن موڑ کر کہنے لگی، آپ جائے، میں آ رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر دانش نے سر ہلا دیا تھا، پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ لیکن ماہم کو باہر جانے میں بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ عورتوں کا ایک ہجوم تھا جو اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ گاؤں کی کافی عورتیں اسے دیکھنے آئی تھی، پھر سب نے اسے گھیر لیا۔ سب اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ماہم کو بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر دانش ہی عورتوں کے نرغے سے اسے اپنے ساتھ دادا جان کے کمرے میں لے آیا۔ بیٹھو بیٹا، کوئی پریشانی تو نہیں اپنی اس حویلی میں؟ انہوں نے پیار سے ماہم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دادا جان کی محبت پر وہ خاموش رہی۔ کچھ بھی تھا وہ ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ پیار سے کہنے لگے، اچھا پھر یہ میرا پوتا ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ وعدہ کرو کہ جتنا میں اسے عزیز رکھتا ہوں تم اس کی اتنی قدر کرو گی۔ ہیرا ہے یا میرا پوتا جسے میں نے تمہیں دے دیا ہے؟ بہت خوش نصیب ہو تم۔ وہ دانش کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہے تھے۔ اگر یہ ہیرا ہے تو پھر میں کیا ہوں؟ دادا جان، کیا میں آپ کی پوتی نہیں ہوں؟ میری خوشیوں کو بھی قربان کیا گیا ہے، میری خواہشیں، میرے خواب، جسے سب نے مل کر پاؤں تلے کچل دیا ہے۔ اب اس کی آنکھیں نم ہوئی تو دادا جان کے ساتھ ساتھ دانش بھی چونک گیا۔ ایسا کیا ہوا ہے میری بیٹی؟ مجھے کھل کر بتاؤ، کیا سرفراز نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ دادا جان کے پیار سے پوچھنے پر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ جی ہاں دادا جان، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور گاؤں میں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ مجھے گاؤں کا ماحول پسند نہیں ہے۔ گھٹن محسوس ہوتی ہے یہاں پہ۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، ابھی میری تعلیم ادھوری رہ گئی ہے، لیکن ڈیڈی نے کیا کیا؟ انہوں نے مجھے جذباتی بلیک میل کیا اور نکاح کے نام پر مجھے رخصت کر دیا۔ دانش بھی ان کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کی بھری ہوئی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر اس نے نظریں پھیر لی تھی۔ تبھی دادا جان نے بڑے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ارے میری بیٹی، کیوں اتنی پریشان ہوتی ہو؟
بس اتنی سی بات ہے. کیا میں تمہارا دادا نہیں ہوں؟ دانش تمہارا اپنا نہیں ہے. تمہارا شوہر تو ہے لیکن اس کے علاوہ بھی وہ تمہارا تایا جی کا بیٹا ہے. اپنے ہی اپنوں کا احساس کرتے ہیں میری بچی، اس لیے میں نے یہ شادی کرنے کا کہا تھا. تمہارا اور جوڑ اس کا بالکل بہتر ہے. یہ نکاح میری خواہش پر ہوا ہے. اگر تمہاری پڑھنے کی خواہش ہے تو میں ہوں نا تمہاری خواہشوں کا خیال رکھنے کے لیے. میرا تم سے وعدہ ہے تم جتنا پڑھنا چاہو گی دانش تمہاری راہ میں کبھی رکاوٹیں پیدا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو خود اس بات کے حق میں ہے کہ عورتوں کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے آگے جا کر ایک نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. دادا جان کی بات پر وہ حیران رہ گئی تھی. پھر وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، یہ میرا پوتا ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ اکڑ مزاج مغرور خود پسند لگتا ہو، لیکن یہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے. اس گاؤں میں لڑکیوں کا ایک پرائیویٹ سکول اس نے ہی بنوایا ہے. کتنی گاؤں کی بچیاں ہیں جو وہاں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور جب میری بہو پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اس گاؤں میں اپنے علم کی روشنی اس گاؤں کی لڑکیوں کو دے گی. تو سوچو کتنا فائدہ ہوگا. تم دونوں نے مل کر ہی لوگوں کا بھلا سوچنا ہے. جبھی تو میں نے تم دونوں کا جوڑ ملایا ہے. دادا جان کی بات پر اس کی آنکھیں حیرت زدہ رہ گئی تھی، جبکہ سامنے کھڑے دانش کو اب اسے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا. وہ کچھ نہ بول سکی تھی. دادا جان نے اسے اتنے پیار نرم لہجے میں سمجھایا کہ وہ ان سے بدتمیزی کرنے کا سوچ بھی نہ سکی. بس خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی. رات کو وہ کھڑکی میں سے باہر چمکتی اداس چاندنی رات کو دیکھ رہی تھی. تبھی کوئی دھیرے سے اس کے قریب آ کر بیٹھا. دانش کو اپنے اتنے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ پیچھے ہوئی تھی. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. اب کیا سوچ رہی ہو؟ کیوں اتنی اداس ہو؟ دانش کے نرم لہجے پر وہ خاموش رہی. کہاں اسے لڑنے جھگڑنے کا سوچ رہی تھی، لیکن یہاں تو دادا جان نے سارا معاملہ ہی ختم کر دیا تھا. اوپر سے اس کا دل نہ جانے کیوں اتنا ہلکا پھلکا ہو رہا تھا. وہ اسے رکھ کر اس سے دور ہو گئی. ولیمہ کا حکم حلال کرنا ہے، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے. دانش کی بات پر وہ حیرت سے اچھل پڑی. جی نہیں، ایسا سوچیے گا بھی مت. اچھا پھر میں صبح دادا جان کو کیا کہوں؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا. ماہم کا چہرہ سرخ ہو گیا، حالانکہ وہ شرمانے گھبرانے والوں میں سے نہیں تھی. کہہ دینا کہ 10 سال بعد ولیمہ ہوگا، ہماری شادی کا، اس نے تڑق کر جواب دیا تھا. لیکن دانش مسکرا دیا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ شادی بہت لمبی چلے گی. یہ تو بہت اچھی بات کہی ہے تم نے. ماہم خجل سی ہو گئی. اب وہ کیا کہتی؟ خاموشی سے کمبل اڑ کر لیٹ گئی. دانش نے ایک گہرا سانس لیا تھا. وہ اتنا اوور ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی. اس کے لیے یہی بہت تھا. دانش کے کہنے پر ولیمہ فی الحال ملتوی کر دیا گیا تھا. اس نے دادا جان سے کہہ دیا تھا کہ ماہم ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اسے کچھ وقت دینا چاہیے. اس دن بھی وہ اداس تھی. کمرے میں بیٹھی تھی جب دانش اسے کہنے لگا، جب تم چاہو اپنی یونیورسٹی دوبارہ جوائن کر سکتی ہو. یہ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی. سچ میں کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ دادا جان اور تایا جی کو بس مسکرا دیا. نہیں، انہیں کیوں اعتراض ہوگا؟ ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، لیکن بس اتنی درخواست ہے کہ وہ شہری پہناوا یہاں مت کرنا، کیونکہ یہاں بہت سارے ملازم بھی ہے اور بھی لوگوں کو آنا جانا لگا رہتا ہے. اس کی بات پر ماہم نے گھور کر دیکھا تھا. اب وہ اتنی بھی بے حیا نہیں تھی جتنا وہ سمجھ رہا تھا. دوسرے دن یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئی. سر پر دوپٹہ اور کاندھے کے ارد گرد چادر اوڑھ لی تھی. دانش نے اسے دیکھا تو نظریں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس سادہ سے حلیے میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور پھر وہ اب اس کی بیوی بن چکی تھی. نظروں کا زاویہ بدلا تو خود بخود دل میں جذبات ابھر آئے تھے. وہ اسے لے کر اس کی یونیورسٹی میں آ گیا تھا. مجھے کچھ کام ہے شہر میں، پھر واپسی میں آپ کو پک کر لوں گا. دانش کی بات پر اس نے سر ہلا دیا تھا. جیسے ہی اس کی فرینڈز نے اسے دانش کے ساتھ آتے دیکھا تو سب حیران رہ گئی. اوہو ماہم میڈم، چپکے چپکے شادی بھی کر لی. بہت تیز ہو یار، اپنے ہسبینڈ سے تو ملواتی ہمیں. ماہم نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا تھا. تبھی ارحم کی نظر اس پر پڑی. واہ یار، چند ہفتوں میں ہی اتنی تبدیل ہو گئی، تم پہچانی نہیں جا رہی. اس نے ہونٹ سکیڑے تھے تو اس کے پہناوے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا. سادہ سی قمیض شلوار، سر پر دوپٹہ اور ارد گرد چادر لپیٹے. ظاہر ہے وڈیرے کی بیوی بن گئی ہو، اتنی تبدیلی تو آئے گی. تم میں نہ جانے ارحم کی آنکھوں میں کیا دکھ کی تحریر تھی. شاید وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا تھا. ماہم کو اس کے جذبات کا کچھ علم نہیں تھا. اس نے ارحم کو باتوں کا جواب نہ دیا. بینش سے وہ آگے آنے والے پیپرز کے بارے میں بات کرنے لگی.
پھر چھٹی کے وقت وہ دانش کا انتظار کر رہی تھی جب ارحم نے اپنی گاڑی اس کے سامنے روکی۔ چلو ماہم میں ڈراپ کر دیتا ہوں تمہیں۔ ارحم نے اپنی گاڑی سے سر باہر کیا تھا۔ نہیں نہیں، وہ میرے ہسبینڈ آنے والے ہوں گے مجھے لینے۔ خود اپنے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ پر ماہم حیران رہ گئی تھی۔ دانش کے نام پر نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ ابھی ارحم گاڑی بھی نہ آگے بڑھانے پایا تھا کہ اسے دانش کی بلیک مرسڈیز دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ دانش نے اسے ارحم سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بہت غصہ آیا تھا۔ پھر اپنے غصے کو نظر انداز کیے وہ گاڑی اس کے پاس لے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنا پسینہ صاف کیا تھا۔ اتنی دیر کر دی آپ نے؟ کچھ احساس بھی ہے کہ میں دھوپ میں کھڑی آپ کا انتظار کر رہی تھی؟ اس کی ناک دھوپ کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ دانش نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ سوری، ٹریفک اتنا تھا، پھر بھی بہت تیزی سے بھگا کر لایا ہوں میں اپنی گاڑی۔ جانتا تھا کہ آپ کی نازک مزاجی پر میرے دیر سے آنے کا گہرا اثر پڑے گا۔ دانش کے مسکرا کر کہنے پر اس نے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ پورے راستے وہ خاموش رہی۔ گھر جاتے ہی امی جان نے اسے پیار سے دیکھا تھا۔ آ گئی بیٹا تم، میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے، بس جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی یونیورسٹی سے تک کر آئی ہوگی۔ ان کی اس محبت پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ سچ میں ہی اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ صبح ناشتہ بھی نہ کیا تھا اور یونیورسٹی میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ جیسے ہی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی اپنی پسند کا چائنیز دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ امی جان مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی، شائستہ سے میں نے پوچھ لیا تھا کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، تبھی تو میں نے یہ چائنیز بنوایا ہے۔ ہمارا شیف دنیا کے سارے کھانے بنا لیتے ہیں۔ دادا جان، دانش، مائرہ، ہانیہ سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اسے خصوصی اہمیت دی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا ایک بار ماں نے اسے بتایا تھا کہ امی جان نے اسلامیات میں ڈگری لے رکھی ہے، پھر بھی ان کے انداز میں کتنی سادگی تھی، کوئی دکھاوا، کوئی بناوٹ نہیں تھی، اور وہ جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عارفہ چیز سمجھتی تھی۔ دانش کو کھانا کھاتے وہ ایک معصوم بچی لگ رہی تھی جو اپنی پسند کی چیز مل جانے پر خوش ہو۔ شاید اسے کچھ زیادہ ہی بھوک لگ رہی تھی۔ کسی کی بات پر منہ کھول کے جواب دینے کے بجائے بس ہوں ہاں سے کام چلا رہی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ رات کو بستر پر وہ کتاب کھولے بیٹھی تھی جو آج یونیورسٹی سے ایشو کروا کر لائی تھی۔ پھر بستر پر جیسے ہی لیٹی تو اچانک اس کی نظر دانش پر پڑی۔ وہ بے دہانی میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی پیاس سے وہ گھبرا گئی تھی، محبت بھری پیاس سے بھرپور نگاہیں جسے اسے کچھ طلب کرنا چاہ رہی ہو۔ اس نے فوراً ہی اس کی نگاہوں سے نظر چرائی تھی۔ نہ جانے کیوں ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ دانش کی نگاہیں اسے اجازت مانگ رہی تھی، لیکن وہ ابھی اسے یہ اجازت دینے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ محبتیں، وہ شدتیں جو اس پہ لٹانا چاہتا تھا، اچانک ہی کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ اسے اپنا دل خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ وہ بے خبر کروٹ بدل کر سو بھی گئی تھی۔ پھر وہ یونیورسٹی جانے لگی۔ جب بھی امپورٹنٹ لیکچرز ہوتے وہ یونیورسٹی چلی جاتی۔ بینش اور ارحم کا نمبر اس نے اپنے موبائل میں سیو کر رکھا تھا جو اسے انفارم کر دیتے تھے، لیکن دانش کو اس نے ابھی تک اجازت نہیں دی تھی۔ وہ اسے ایک محدود دائرہ بنا کے رکھے ہوئے تھی۔ اس دن وہ ایسے ہی تیار ہو گئی۔ بلیک کلر کا سوٹ پہنے وہ بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بال کھلے چھوڑ کر اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ خود پر حیران ہوتی وہ سوچنے لگی کہ آخر وہ اتنا تیار کس لیے ہوئی ہے۔ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک بھی لگا لی تھی۔ جیسے ہی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوئی، سامنے ایک چونکا دینے والا منظر تھا۔ وہ دانش ہی تھا جس کے پیچھے آتی کالے رنگ کی چادر میں لپٹی وہ لڑکی جس کی خوبصورتی دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیوں دل ہی دل میں وہ شدید حسد اور جلن محسوس کرتی کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دانش کمرے میں آیا تھا۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، وہ لڑکی کون تھی آپ کے ساتھ؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ دانش نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم تو مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیتی، اس لیے میں نے ماروی سے دوسری شادی کر لی ہے۔ ماہم کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور آنسو کی چمک تیر آئی تھی۔ دانش اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ دانش نے دوسری شادی کا مذاق کیا تھا یا سچ میں ہی اس نے ماروی سے دوسری شادی کر لی تھی، یہ آپ کو اگلی قسط میں پتہ چلے گا جب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اگر ناول پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔